مدنی مذاکرہ ایسا علم دین کا خزانہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کثیر مواد اپنے پاس وہ جمع کر سکے، سمندر کو کوزے میں بند کر سکے، تو آئے مدنی مذاکرہ میں۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ کشمیر ضلع نیلم سے تشریف لائے ہوں۔ اسلامی کے ماحول سے مدنی باتیں سیکھنے کو آتے ہیں، مدنی پھولوں میں ملتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں آپ کی طرف سے کوئی بلاوا وہ کہنے لگے آپ نے کراچی جانا ہے، 63 دن کا آپ کو کورس ہے۔ یہی شوق لے کے آیا تھا کہ مرشد پاک کا دیدار ہوگا، ان سے بیعت ہوں گے۔ ہفتے کا دن کا ہمیں ایسے انتظار ہوتا ہے جیسے وہی مچھلی جب پانی سے باہر آ جاتی ہے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، تو ہمارا بھی یہ ہے کہ ہفتے والے دن اگر ہم مدنی مذاکرے میں شرکت نہ کریں تو ایک تڑپ سی رہتی ہے۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں اور مجھے آگے یہاں پہ بہت زیادہ دلی سکون ملا ہے۔ ہم میاں والی سے آئے ہیں، پہلی بار ہم فیضان مدینہ آئے، ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ سے ماحول بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے آپ سب کو، یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے۔ نوجوان میں دیکھ رہا ہوں، نوجوان اس طرف آ رہے ہیں اور بہت دور دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ہے ایک ذریعہ ہے جو نوجوانوں کو اپنی طرف لا رہا ہے۔ قریب سے لائیو مرشد کو سنا، بہت دل کو سکون ملا۔ امیر اہل سنت ویسے بھی بہت اچھی اچھی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیشہ ماں باپ کی ماننی چاہیے اور ان کو رد نہیں کرنا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ بات بہت پسند آئی مجھے۔ کشمیر سے یہاں پر آیا ہوں، مرشد کی زیارت کے لیے آئے اور الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی برکت سے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ہم نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی، یہ سیکھا کہ امیر اہل سنت نے فرمایا جو فرض پڑھتا ہے سنت چھوڑ دیتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نیت کرتے ہیں سنت پڑھا کریں گے۔ آج امیر اہل سنت نے 3 دن مدنی قافلے کی انہوں نے ترغیب دلائی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے میں 3 دن کا مدنی قافلہ خود بھی کروں گا اور اپنے جتنے بھی جاننے والے تعلق دار دوست احباب ان کو بھی اس کی میں دعوت دوں گا۔ حضرت صاحب کے بارے میں تو ماشاءاللہ جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے، اور ان کے سامنے جب بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے کو سارے غم میں بھول جاتا ہوں۔ اگر انسان اپنے آپ کو سدھارنا اور سنوارنا چاہتا ہے اس ترفتن دور کے اندر تو وہ یہاں کا رخ کر لے۔ ان کے پروگرام میں جو بھی بیٹھتا ہے وہ عمل کی طرف، توبہ کی طرف، نماز کی طرف۔ تمام لوگ جو ہے پیار محبت سے ہر بات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اس سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ میرا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر آئے، شرکت کرے اور ان کے سامنے بیٹھے فیض حاصل کرے۔ ہر مسجد کی اپنی ایک قدر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر جدھر ایک اللہ کا زندہ ولی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس جگہ کی بات ہی الگ ہے۔ اصل میں ہر انسان کے ساتھ مسائل ہیں، اور جس کو مسئلے کا حل نہیں مل رہا، میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ فیضان مدینہ میں آئے اور مدنی مذاکرے اٹینڈ کرے۔ 2 سے 3 میں انشاءاللہ اس کو اس کے جو اندر کی فیلنگز اور اندر کے مسئلے ہیں ان کا حل انشاءاللہ ملے گا۔ ارے آئے تو صحیح، یہاں پر دیکھے تو صحیح، یہاں پر کیا رونقیں ہیں، کیا کیفیات ہیں۔ مدینہ مدینہ ہے کہ واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ بہت اچھی جگہ ہے، لہٰذا جتنا ہی موقع ملے ہفتے میں، مہینے میں فیضان مدینہ ضرور وزٹ کیا کریں۔ الحمدللہ 5 نمازیں وقت پر باجماعت ادا کرنے کی تربیت دعوت اسلامی نے دی، مرشد نے دی۔ یہ داڑھی شریف آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کفل مدینہ ہے یہ بڑے مسئلوں کا حل ہے، کم بولنا۔ ان کی طرف سے اسپیشل یہ میسج ہے کہ آپ قافلے میں ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ اسی مہینے میں 3 دن کا سفر بھی انشاءاللہ قافلے میں کریں گے۔ فیض بھی ملتا ہے یہاں پر آ کے، اور ذہنی اور جسمانی سکون بھی ملتا ہے، اور انسان اچھی نیت سے آئے تو انشاءاللہ اس کو شفا بھی ملتی ہے۔ یہاں کی روحانیت واقعی میں بھی ٹینشن میں آیا ہوں، بس یہاں آ کے سکون پا رہا ہوں۔